آخر جنوں کی طاقت کا کیا اندازہ ہے؟ کتنے طاقتور ہوتے ہیں آخر وہ؟ یعنی ان کی طاقت کا اندازہ ہم کیسے لگائیں؟ پلیز کچھ آپ ہمیں رہنمائی فرمائیں. اللہ یبارک فیکو. آمین. بارک اللہ شیخنا. جن اللہ کی بڑی عظیم مخلوق ہیں، بے پناہ طاقت کے مالک ہیں، سرعت رفتار کے مالک ہیں. کافی ان کی طاقت کے بارے میں چرچے ہیں. کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات، اللہ رب العزت نے انہیں ان میں سے کچھ کو پر والے بنایا ہے جو پرواز کرتے ہیں، فضا میں اڑتے ہیں. جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ آسمانوں میں جاتے تھے تاکہ وہاں سے خبریں چرا کر لے کر آئیں، اور ان کا نیٹ ورک اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ آسمان سے خبریں چرا کر کے لانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بے پناہ طاقت والے جن کا ذکر کیا ہے. سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو تھا، سورۃ النمل کی آیت نمبر 38 اور 39 میں اللہ نے کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. سلیمان علیہ السلام کے پاس جو جن کام کرتے تھے، ان میں سے ایک بڑے قوی ہیکل، طاقتور، بے پناہ طاقت کے مالک ایک جن نے کہا کہ میں وہ ملکہ سبا کا تخت آپ اپنی محفل سے اٹھنے سے پہلے لے کر آؤں گا. ماشاءاللہ، آپ کے الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ اس میں کتنی طاقت ہے. ماشاءاللہ. شیخ اللہ یبارک فیک. سوچیں، بیت المقدس جہاں سلیمان علیہ السلام تھے، وہاں سے یمن 1500 میل کا فاصلہ ہے. 1500 میل کے فاصلے پر تھا. 1500 میل فاصلہ طے کرنا اور اتنا بڑا تخت، عرش، جس کو کئی نوجوان مل کر اٹھا سکتے ہیں، اس کو اٹھا کر لوٹ کر آنا، اور بھی وہ بھی چند لمحات میں. اور اس نے کہا میں اس کی طاقت رکھتا ہوں، لقوی، طاقتور بھی ہوں جی، امانت دار بھی ہوں. کہا کہ ایسا لے آؤں گا کہ اسے دھکا بھی نہیں لگے گا، کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگا اس کو. ماشاءاللہ. تو سبحان اللہ، سائنسدان آج کہتے ہیں، آج ہم 2021 میں ہم جی، سائنسدان آج کہتے ہیں آج جیٹ طیارہ بھی وہ نہیں کر سکتا، وہ کام نہیں کر سکتا. ہزاروں سال پہلے یہ کام ہوا. ماشاءاللہ. تو اللہ رب العزت نے اتنی طاقت اسے دی تھی. اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے سورۃ صاد کی آیتوں میں، دیگر آیتوں میں ذکر کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس کچھ جن کام کرتے تھے. ان میں سے کچھ سمندروں میں غوطہ لگاتے تھے، موتیاں جمع کرتے تھے. ان میں سے کچھ کو انہوں نے لگایا تھا قلعے بنانے کے لیے. ان میں سے کچھ ایسی دیگیں بناتے تھے جو اپنی جگہ سے ہلتی بھی نہیں تھی، وہ قدور راسیت. اور ان میں سے بعض حوض بناتے تھے، لگن مانے بڑے بڑے حوض بناتے تھے. الغرض اس سے ان کی ذہانت کا، صنعت کا، حرفت کا پتہ چلتا، طاقت کا پتہ چلتا ہے کہ فنکار تھے وہ. اور سلیمان علیہ السلام نے انہیں لگا کے رکھا تھا، اور اس وقت تک کام کرتے رہے جب تک کہ سلیمان علیہ السلام کو کی موت نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات نہیں دی. اور انہوں نے جب وفات ہوئی اور کئی مدت کے بعد پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اس تکلیف میں ہم نہ رہتے. اگر معلوم ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے طاقت دی تھی کہ ان سے کام لیتے تھے. اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا، نافرمانی کرتا، اس کو قید کر کے رکھتے تھے. سلیمان علیہ السلام. اسی طرح سے جنوں کی طاقت کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو یہ بھی طاقت دی ہے کہ وہ سانپ اور کتے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور انسانوں کے اطراف ادھر ادھر بسیرا کرتے ہیں، انسانوں کے جسم میں داخل ہوتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے سنا اور پڑھا ہے. اسی طرح سے ان کی ایک اچھمبی طاقت کے بارے میں بتاؤں جس سے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. جن ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنت والناس. یہ ان کی خفیہ چال ہے، باریک چال ہے. مانا کہ باریک ہے لیکن بڑی اہم چال ہے ان کی، اور واضح بھی ہے. جی بالکل، کلیئر بھی اللہ نے بتا دیا کو. تو یہ انسانوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈالتے ہیں. الغرض ظاہری طور پر طاقت کے اعتبار سے بھی بے پناہ قوتوں کے مالک ہوتے ہیں. اور اگر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزیں ان کو صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ شکل بدلتے ہیں اور طاقتور کام بھی کرتے ہیں، آسمان میں اڑتے بھی ہیں. تو بے شمار طاقتوں کا ذکر ان کا کیا گیا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایمان کی طاقت عطا فرمائے. فیکم شیخنا، ماشاءاللہ آپ نے واضح کر دیا کہ جنوں کی طاقت کتنی بڑی گمبھیر ہوا کرتی ہے. اللہ نے ان کو عطا کر رکھی ہے، اور اس کو صحیح استعمال کرنے والے بھی ہیں، غلط استعمال کرنے والے بھی ہیں.